حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل شریعت کے پابند تھے۔ آپ نے سب سے زیادہ اس بات کی تاکید کی کہ ایک امتی کے اوپر، ایک انسان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ مکمل اتباع اور پیروی کرنا لازم و ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اہل اسلام اس شخصیت کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی علم دین پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزری۔ اس پر آپ کا یہ قول مبارکہ شاہد ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام قطبیت سے کب نوازا، تو آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطباً۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت سے نواز دیا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ شہر بغداد کے اندر قصبہ جیلان میں آپ کا خاندان اشراف کے خاندان سے مشہور تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی علم دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ چنانچہ آپ کے چند ملفوظات آپ سامعین کی اور ناظرین کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل شریعت کے پابند تھے۔ آپ نے سب سے زیادہ اس بات کی تاکید کی کہ ایک امتی کے اوپر، ایک انسان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ مکمل اتباع اور پیروی کرنا لازم و ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نماز پنجگانہ کے حوالے سے آپ کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ہر نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو، اور یہ سمجھ کے اور یہ جان کے اپنی نماز ادا کرو کہ یہ آج میری زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہوں۔ زہد و تقویٰ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام کاموں سے اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں زہد و تقویٰ کے کل 10 شرائط ہیں۔ سب سے پہلا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، کیونکہ یہی وہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے انسان سب سے زیادہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان سب سے زیادہ کس عمل کے بلبوتے پر جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور دوسرا فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی انسان کا نفس۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی جو پہلی شرائط میں سے شرط لکھی، وہ ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اسی طرح آپ فرماتے کہ تقویٰ کی دوسری شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان، خاص طور پہ مسلمانوں کی غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تیسرا فرمایا تقویٰ کی تیسری شرط یہ ہے کہ کسی انسان کو اور خاص طور پہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے اور اس کا استہزاء یعنی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی چوتھی شرط یہ لکھی کہ محارم پر نظر نہ ڈالنا۔ 5ویں شرط فرمایا راستی یعنی سچائی کا ساتھ دینا، اور 6ٹھی شرط تقویٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرامات کا شکر ادا کرنا اور تکبر نہ کرنا۔ 7ویں شرط آپ فرماتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو حاصل کرنا، راہ خدا میں اپنے مال کو صرف کرنا۔ 8ویں شرط
صرف اپنی ذات کے لیے ہی بھلائی اور بہتری کا خواہش مند نہ ہونا، یعنی دوسرے مسلمان کا بھی اچھا اور اس کے لیے بھی نفع بخش ہونا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں کے اندر بہترین وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ نویں شرط تقوی کی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں وسعت پیدا فرماتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی تعلیم و تعلم میں گزری اور خدمت خلق میں اور علم پڑھتے پڑھاتے ہوئے آپ کی پوری حیات طیبہ اس چیز میں گزری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر 12 خصلتیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ 2 خصلتیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے۔ جس خصلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے وہ ہے عیب پوشی اور رحم دلی کرنا، مخلوقات کے عیوب کے اوپر ستر پوشی کرنا، یعنی مخلوقات کے عیوب کے اوپر ستر پوشی کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحم فرمانے والی ذات ہے۔ فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ 2 چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں سیکھنی چاہیے۔ فرمایا ایک شفقت اور دوسرا رفاقت، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر جو شفقت ہے اور اس امت کے ساتھ جو رفاقت ہے وہ انسان کے اندر خصلت ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا 2 خصلت انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے، ایک ہے سچ بولنا اور دوسرا ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا۔ پھر فرماتے ہیں 2 خصلت انسان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص طور پہ یہ خصلت تھی کہ آپ نیکی کا حکم فرماتے تھے اور برائی سے منع فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی 2 خصلت انسان کو سیکھنی چاہیے۔ فرمایا ایک کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا فرمایا اپنی زبان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اور پھر فرماتے ہیں 2 خصلت انسان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص 2 خصلتیں، ایک علم حاصل کرنا یعنی عالم ہونا، اور دوسرا شجاعت و بہادری۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک انسان یعنی ایک کامیاب انسان کے اندر یہ 12 خصلتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔